پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی ویڈیو ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے دل کو ہلا دے گا، آپ کی آنکھیں کھول دے گا، آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتی رہی ہیں، سجدے میں آنسو بہاتی رہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتی رہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو آپ کی نمازیں زمین سے بھی اوپر نہ جا سکی؟ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی کی عبادات صرف اس لیے رد ہو جائے کہ اس نے ایک ایسی چیز پہنی جو اللہ عز و جل کے یہاں پسندیدہ نہیں تھی۔ 5 قسم کی چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عورت نے ان کو پہن لیا تو چاہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر یا مدینہ منورہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرے، اس کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق نہیں، بلکہ یہ وہ خوفناک حقیقت ہے جو عورت کی پوری عبادات کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نماز کے رد ہونے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 5 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب لا رہا ہے یا جہنم کی آگ کے دہانے پر دھکیل رہا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز رب کے یہاں قبول ہو رہی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے آپ کی نماز کو واپس پھینک رہے ہوں اور آپ بے خبر ہوں؟ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کی عبادات کو زنجیروں کی طرح جکڑ دیتی ہیں اور اسے رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ پیارے اسلام کی پیاری شہزادیوں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے، یہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ آج اگر آپ نے ان 5 چیزوں کو جان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں بچ جائیں گی، آپ کی عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ نے انہیں نظر انداز کیا تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے گی اور آپ خالی ہاتھ قبر میں اتاری جائیں گی۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کو پہن کر عورت اگر نماز کبھی پڑھتی ہے تو قبول نہیں ہوتی یا ہوتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں گزار دے۔ جن کو پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدوں میں گزار دے۔ یہ انکشاف آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی زندگی اور اپنی عبادات کو دوبارہ پڑھیں۔ ایک عورت اپنی زندگی کو عبادتوں کے نور سے سنوارتی تھی۔ سجدے کے تہجد کے سجدے اس کی آنکھوں کا سکون تھے، نوافل کی کثرت سے اس کا دل جنت کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ اس نے بار بار حج کیے، عمرہ کیے، صدقات و خیرات پر اپنی زندگی نچھاور کر دی۔ کوئی مانگنے والا اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اس کا چہرہ جیسے نور سے چمکتا تھا، اس کی زبان قرآن عظیم کی تلاوت سے تر رہتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے اور رشک کرتے کہ یہ عورت تو سیدھی جنت میں جائے
گی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب موت نے دستک دی۔ اس عورت کی روح فرشتے خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ لے گئے۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ میری پیاری بندی آ رہی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو، نور برسا دو، اسے سکون عطا کر دو اور قبر کی وحشتیں ختم کر دی جائے گی۔ اندھیروں کو اجالے میں بدل دیا گیا۔ قبر کو گویا اس کے لیے ایک باغ بن گئی، لیکن اصل امتحان قیامت کے دن تھا۔ سور پھونکا گیا، قبریں شک ہو گئیں اور لوگ میدان حشر کی طرف لوٹنے لگے۔ وہ عورت بھی قبر سے اٹھی، اس کے دل میں فخر تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اسے یقین تھا کہ وہ آج اللہ عز و جل اسے سب کے سامنے عزت عطا کر دے گا۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا گیا تو فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اب تو میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا دے گا، مجھے اپنی رحمت کی بشارت دے گا۔ وہ اس طرح سے کہنے لگی، میرے رب کی رحمت کا بھی انداز نرالا ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا۔ تیری رحمتوں کے سائے میں یہ زندگی سنوری ہے، تیرے کرم سے ہی میری ہر بازی زندہ دلی سے بھری ہے۔ لیکن منظر الٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نگاہ تک نہ کی، اس نے منہ موڑ لیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ عورت کانپ گئی، اس کی روح لرز گئی، وہ چیخنے لگی، اے میرے پیارے رب، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے تو زندگی تیرے لیے گزاری، تیرے حضور سجدہ کیے، تیرا کلام پڑھا، تیرے بندوں کی خدمت کی، قبر میں بھی تو نے مجھ پر رحم کیا، مجھے عذاب سے بچا لیا، پھر اب جہنم کی طرف کیوں لے جا رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے براہ راست کلام نہ کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا، اسے بتا دو، دنیا میں اس نے بے شمار عبادتیں ضرور کی، لیکن یہ نماز ادا کرتے وقت وہ 5 چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے حرام قرار دیا تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود نماز پڑھتی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ تو نے جو کی کام کیے اس کا بدلہ تجھے قبر میں سکون کی صورت میں دے دیا گیا۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی، زمین پر گر گئی، اپنے بال نوچنے لگی، فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گی، لیکن اب کوئی فریاد سنی نہ جائے گی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ چیختی رہے گی، کاش میں نے دنیا میں نماز کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 5 چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا، لیکن اب پچھتاوے کیا ہو، وقت ختم ہو چکا ہے، جہنم کی آگ مقدر ہو گئی ہے۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سب سے پہلی چیز باریک اور شفاف کپڑا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جن میں آپ کا جسم عیاں ہو؟ کیا آپ اس وقت بھی باریک کپڑے پہنیں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں؟ محترم پیاری اسلام کی شہزادیوں، باریک اور شفاف
کپڑا وہ خنزیر ہے جو عورتوں کی عبادات کے دل پر مارا جاتا ہے، وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا خاتمہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان کی ہستی کو بلند کرتا ہے، وہ کپڑا جسے عورت زیب و زینت سمجھتی ہے مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو لوٹ کر لے جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کی آیت مبارکہ ہے لیکن اس کے جسم کی جھلک اس باریک کپڑے سے باہر آ رہی ہے؟ اس لمحے شیطان خوشی سے قہقہے لگاتا ہے اور فرشتے اس کی نماز کے اوراق کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے مگر حقیقت میں وہ رب کی لعنت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورتیں دنیا میں باریک کپڑے سے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہیں، اس کی قبر کا کفن بھی اس کے لیے سکون نہیں لاتا۔ قبر میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو اندھیروں کے درمیان ایک صدا گونجتی ہے، اے عورت، تو دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھتی تھی، آج تیرا کفن بھی تیرے لیے روشنی نہیں بنے گا۔ سوچے ذرا، ایک عورت ساری زندگی یہ گمان کرتی رہتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہی ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا کرتی ہے۔ باریک اور شفاف کپڑے صرف نماز کو نہیں لوٹاتے بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب عورتیں اٹھائی جائیں گی، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی پکاریں گی، یا اللہ، ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، عبادات کی، لیکن جواب آئے گا، تم نے وہ باریک لباس پہنا جو میری لعنت کا سبب تھا، تم نے باریک اور شفاف کپڑے کو میری بارگاہ میں آنے کا ذریعہ بنایا، جاؤ، آج جنت تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ لمحے ہوگا جب عورتیں اپنی انگلیاں چبا چبا کر پچھتائیں گی مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ باریک اور شفاف کپڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ شیطان جتنا جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا چھین لے تو اس کی نماز خود بخود برباد ہو جائے گی، اسی لیے وہ عورتوں کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز ہے، باریک کپڑے پہننے میں کیا حرج ہے۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دل بھی دیکھتا ہے اور ظاہر بھی۔ اگر لباس باریک ہو تو نماز کے کلمات بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ پیاری اسلام کی شہزادیوں، باریک اور شفاف کپڑا صرف ایک فیشن نہیں، یہ ایک زہر ہے، ایسا زہر جو آہستہ آہستہ آپ کی روح کو مارتا ہے، آپ کی عبادات کو کھا جاتا ہے اور آپ کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ قبر قیامت کے دن جنت کے دروازے کھلیں یا جہنم کی آگ؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز واقعی قبول ہو تو آج ہی اپنے کپڑوں کو پرکھے، اپنے دل کو جھنجھوڑے، باریک اور شفاف کپڑے کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس نے ہزاروں عورتوں کی عبادات کو برباد کیا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی وہ ہے خوشبو یا پرفیوم کی نمائش۔ غیر محرم کے لیے یہ بات سننے میں عام لگتی ہے مگر حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو عورتوں کی نمازوں کو جلا کر خاکستر کر دی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے، عورت نے وضو کیا، جا نماز پر
پورے خضوع و خضوع کے ساتھ قیام پہ کھڑی ہوئی، مگر اس کے جسم یا کپڑوں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے جو باہر نکل کر غیر محرموں تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں اس کی نماز صرف اس کے گھر کی چار دیواری میں نہیں بلکہ گلی کوچوں میں گھومنے والے مردوں کے دل و دماغ میں بھی داخل ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایسی نماز رب کے حضور کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ رب جس نے عورت کو پردے اور حیا کا حکم دیا، وہ رب کیسے اس نماز کو قبول کرے گا؟ خوشبو بذات خود بری چیز نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن عورتوں کے لیے خوشبو اس وقت باعث رحمت ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے ہو، اپنے گھر کے لیے ہو یا اپنی ذات کے لیے ہو، لیکن جب یہی خوشبو غیر محرم کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو یہی خوشبو لعنت کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ وہ خوشبو جو دنیا میں غیر محرموں کو دی گئی تھی آخر میں بدبو بن کر واپس آئے گی۔ 5 چیزیں پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ عورت چاہے کتنی ہی دیر سجدوں میں سر جھکائے، اگر وہ ان زیب و زینت کو اس نیت کے ساتھ پہنے کہ لوگ دیکھیں، اس کی تعریف کریں یا ان کی چمک غیر محرموں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے تو یاد رکھیں اس کا دل اللہ کے لیے خالص نہیں رہا۔ ایسی عبادات کو اللہ اپنی بارگاہ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ مصلی پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر فقر اور دنیا کی محبت چھپی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عمل اسی کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے کیا جائے۔ نماز کا اصل مقصد اللہ کے سامنے عاجزی ہے۔ یہ بندے کی اس کیفیت کا نام ہے جب وہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیا ٹوٹنا ممکن ہے جب دل میں زیورات کی نمائش اور ان کی تعریف کی خواہش موجود ہو؟ سجدے تو عاجزی کی علامات ہیں، لیکن زیب و زیورات کی جھلکیاں اگر غیر محرم کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گی تو وہ سجدہ عاجزی نہیں رہتا بلکہ ایک ایسا دکھاوا بن جاتا ہے جو اللہ کے یہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ سونا اور چاندی دنیا میں عورت کو نکھارتے ہیں، لیکن آخرت میں یہی سونا اور چاندی آگ بن جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو زیور عورت زکوٰۃ دیے بغیر پہنے گی وہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جس زیورات کا حساب دنیا اتنا سخت ہے، اگر یہی زیورات کو غیر محرموں کے لیے نمائش بنا کر پہنا جائے تو نماز کی قبولیت کہاں باقی رہ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ عورت اپنے زیورات کی وجہ سے فتنہ نہ بنے، لیکن افسوس آج زیورات کو دکھاوے اور فقر کا سامان بنایا گیا ہے۔ ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے، جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو اس کی عبادات کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ خود چاہے شعوری طور پر کچھ نہ سوچ رہی ہو، لیکن اس کے دل کی گہرائی میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ اس کی چمک دیکھ رہے ہیں، اس کے حسن کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہی خیال عبادت کی روح کو زہر آلودہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ریاکاروں کا عمل قبول نہیں فرماتا ہے،
اور زیورات کی نمائش عبادات کو ریاکاری میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جو چوتھی چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے جادو ٹونے یا شیطانی نشانات والے کپڑے پہننا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی عبادات کو خود اپنے ہاتھوں سے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کپڑا ایک پردہ ہے، حیا کی علامات ہے، لیکن جب اسی پردے پر ایسے نشانات، ڈیزائن یا علامات بنا دی جائے جو جادو، تعویذ یا شیطانی فوٹو سے جڑے ہوں تو وہ لباس عبادات کو آلودہ کر دیتا ہے۔ نماز صرف جسم کا جھکنا نہیں بلکہ دل کا اللہ عز و جل کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اگر دل پر ایسا لباس ہو جو شیطان کی یاد دلاتا ہو تو اسے جھکنے میں اخلاص باقی نہیں رہتا۔ عورت چاہے خانہ کعبہ میں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے، اگر اس نے جادو ٹونے والے نشانات والے لباس پہنے ہیں تو وہ نماز بارگاہ الہی تک نہیں پہنچے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطانی نشانات مخصوص ڈیزائن نہیں ہوتے، حقیقت ہے جس سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ نشانات اندھیروں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ لباس پر آتے ہیں تو گویا شیطان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ساتھ کھڑے ہو۔ اب غور کیجئے، جب عورت ایسا لباس پہن کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو تو وہ کس کو خوش کر رہی ہے، اللہ عز و جل کو یا شیطان کو؟ یہ وہ لمحے ہیں جب نماز ایک نورانی عبادات ہونے کے بجائے شیطانی اثرات میں لپٹ جاتی ہے۔ ایسے میں زبان قرآن کے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جسم پر شیطان کی پہچان موجود ہوتی ہے۔ کیا یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ حقیقت بھی دل دہلا دینے والی ہے کہ شیطان ہمیشہ عورت کو اس لیے لباس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کبھی باریک کپڑوں کے ذریعے، کبھی نمائش کے ذریعے اور کبھی جادو ٹونے کے نشانات کے ذریعے۔ ان نشانات کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی عبادات کی اصل روح سے محروم ہو جائے۔ جب لباس پر شیطانی آئین سچ جاتے ہیں تو وہ نماز کے نور کو جکڑ لیتے ہیں۔ عورت چاہے کتنی ہی خلوص کے ساتھ سجدہ کرے، لیکن اس کا لباس گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ شیطانی اثرات کے ساتھ اللہ کے سامنے آیا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، اگر کوئی عورت اپنی ماں یا باپ کے سامنے ایسے کپڑے پہن کر جائے جن پر گندی تحریر لکھی ہو یا برے الفاظ بنے ہوں تو کیا وہ والدین خوش ہوں گے؟ نہیں۔ تو پھر رب العالمین جو سب سے زیادہ پاک باز ہے، پسند کرنے والا ہے پاکی کو، وہ کیسے راضی ہوگا جب عورت جادو ٹونے کے نشانات والے کپڑے پہن کر اس کے در پر کھڑی ہوگی۔ یہ لباس دراصل اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اب پانچویں چیز کون سی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ مردوں جیسا لباس۔ پانچویں چیز جو عورت کی نماز کی قبولیت کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے مردوں جیسا لباس پہننا۔ یہ بات اتنی خطرناک اور لرزناک ہونے والی ہے کہ سننے والا کانپ جائے گا، کیونکہ یہ محض فیشن یا اندازہ کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعنت کی خبر دے رہے ہیں تو ایسی عورت کی نماز بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی
سکتی ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہونا دراصل بندے کا عاجزی سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن جب عورت مردوں جیسا لباس پہن کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ گویا اپنی نفسانیت کو چھپا کر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو کوئی نہ بدلے، لیکن افسوس جب عورت خاص جان بوجھ کر مردوں کے لباس کو پہن لیتی ہے تو اللہ کی حکمت کو چیلنج کرتی ہے۔ اس چیلنج کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ عورت ساری رات نفلی پڑھے یا دن رات سجدے میں روتی رہے، جب تک اس نے مردوں جیسا لباس اختیار کیا ہے اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے۔ یہاں ایک اور خوفناک پہلو بھی ہے۔ مردوں جیسا لباس صرف نماز کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کی روحانیت کو بھی مار دیتا ہے، کیونکہ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ عورت اپنی حیا اور نصونیات کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے، لیکن جب وہ مردوں کی طرح جینس شرٹ یا مردانہ انداز میں کپڑے پہن کر کھڑی ہو تو وہ اپنی اصل پہچان کو چھوڑ دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی عبادات سے عاجزی اور حیا اور نور ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں وہی عبادات قبول ہوتی ہے جو عاجزی اور حیا سے لبریز ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت اپنے والد یا شوہر کے سامنے بھی مردوں جیسا لباس پہن لے تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ وہ اسے پسند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے پاک اور بے نیاز ہے، پاک باز ہے اور فطرت پر قائم رہنے کو پسند کرتا ہے، وہ کیسے راضی ہوگا؟ مردوں کے لباس میں پڑھی گئی نماز دراصل اللہ کی بارگاہ میں ایک بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی عبادات کبھی قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لباس کو دیکھے، خاص طور پر نماز کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے مردوں کی مشابہت کو چھوڑے اور اپنی حیا اور نصونیات کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔